السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا سائیکالوجی کا نیکسٹ والا جو ٹاپک ہے ذہانت کی جانچ کی قسمیں، آج ہم وہ دیکھیں گے، ٹائپس آف انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ آج کل جو ماہر نفسیات ذہانت کی جانچ کے لیے مختلف ٹیسٹ کا استعمال جو کر رہے ہیں ان کو دو قسموں میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ مطلب انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے جو جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دراصل دو اہم قسم کے ہوتے ہیں، مطلب اس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہے۔ فرسٹ ون دیکھیں آپ یہاں پر ہے، ایک ہے استعمال شدہ مواد پر مبنی اور ایک ہے انتظامیہ کے طریقے پر مبنی۔ استعمال شدہ مواد پر مبنی جو ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب ایسا ٹیسٹ جس کے لیے آلریڈی کوشچنیئرس ایکٹیویٹیز بنی ہوئی ہے جو بار بار استعمال کی جاتی ہیں، مطلب ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہے لیکن اس پر کئی لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ استعمال شدہ مواد پر مبنی ٹیسٹ ہوگا۔ دوسرا ہے انتظامیہ کے طریقے پر مبنی، مطلب گروہی جانچ اور انفرادی جانچ۔ یہ انتظامیہ مطلب پورا ایک مینجمنٹ ہے، جو ایک گروپ بن رہا ہے، گروپ کا ڈسپلین ہوگا، اس کے مطابق اس کے ٹیسٹ ہوں گے، اس کے لیے سلیکشن ہوگا کہ کیسے لوگ ہوں، کیا ہو، کس کا کیسا ٹیسٹ کون سا لیا جانا چاہیے، یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے، اسی لیے اس کو انتظامیہ کے طریقے پر مبنی ٹیسٹ کہا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے استعمال شدہ مواد پر مبنی ٹیسٹ، مطلب اس کے کوشچنیئرس وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوشچنیئر کو استعمال کر کے جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ جو ہے استعمال شدہ مواد پر مبنی ٹیسٹ ہوگا۔ اب اس میں فرسٹ ون رہے گا پہلا انفرادی جانچ۔ دیکھیں انفرادی جانچ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انڈیویجول ٹیسٹ آف انٹیلیجنس۔ میں نے آپ کے کتاب سے ہی پکچرز لے کر یہاں پر لگائی ہوں، کوئی دوسری چیز یہاں پر نہیں ہے۔ مطلب ایک ہی وقت میں ایک ہی فرد پر ایٹ اے ٹائم ایک ہی شخص ہوگا اور وہی وقت اسی پر کام کیا جائے گا، اسی کی جانچ کی جائے گی، کسی دوسرے کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ٹیسٹ کو انفرادی ذہانتی جانچ انڈیویجول انٹیلیجنس ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ مطلب ایٹ اے ٹائم ایک ہی فرد کا ٹیسٹ لیا جائے۔ جیسے جنرلی کیا ہوتا ہے، آپ نے ٹیسٹ سائیکالوجی کے آپ لوگوں کے شاید نہیں ہوئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ ایٹ اے ٹائم ایک پوری کلاس کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ایٹ اے ٹائم جو ہے 2 افراد کا بھی لیا جاتا ہے، بعض ایکٹیویٹی دی جاتی ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن کا انڈیویجول اس کا ٹیسٹ لینا ہے، تو یہ انڈیویجول ٹیسٹ کہلایا جائے گا انفرادی، ایک ہی وقت میں ایک ہی فرد کا، پھر اس میں دوسرے کو کسی کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ ایسے ٹیسٹ کی جو قسمیں ہیں وہ اس میں ہے وشلر اسکیل آف انٹیلیجنس، بینیٹ اسکیل آف انٹیلیجنس، ارتھر پوائنٹ اسکیل، ڈاکٹر بھاٹیاس پرفارمنس ٹیسٹ آف انٹیلیجنس اور کوز بلاک ڈیزائن ٹیسٹ۔ یہ جو ہے ذہانتی جانچ کی مثالیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس جو ہے انفرادی ذہانتی جانچ میں جو انڈیویجول ٹیسٹ ہے، اس میں جو ٹیسٹ کرنے والا ہے، مطلب جو ٹیسٹ لے رہا ہے اور جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان دونوں میں ایک تعلق بننا ضروری ہوتا ہے، دونوں میں ایک تعلق ریلیشن ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، دونوں کا ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، دونوں کا ایک دوسرے کے متعلق تمام چیزوں کو جاننا لازمی ہوتا ہے۔ جو ٹیسٹ لینے والا ہے، یہ جو ہے جو ٹیسٹ دینے والا ہے، اس سے متعلق تمام جذبات، احساسات، معلومات، جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے، جس پرسن کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ٹیسٹ لینے والے کو جس کا ٹیسٹ لے رہا ہے اس کے متعلق ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو انڈیویجول ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ گروہی ٹیسٹ، مطلب جو مجموعی جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی بنسبت تخلیقی سوچ کی پیمائش کرنے کے لیے زیادہ قابل ہے۔ لاجیکل جو تھنکنگس ہوتی ہے، کریٹیوٹی کیا ہے ان کی، یہ نکالنے کے لیے انڈیویجول ٹیسٹ زیادہ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ایک گروہی ٹیسٹ ہوگا، اس میں سب کا ایک ساتھ میں لیا جائے گا، لیکن انڈیویجول ٹیسٹ میں ایک ہی بچے کا لیا جا رہا ہے، تو ایک کا لیں گے تو آپ کو پرٹیکولر اسی کے متعلق پوری معلومات ہوگی، لیکن جب گروپ کا لیں گے تو کیا ہوگا، اس میں انڈیویجول کو نکال نہیں سکتے۔ اسی لیے انڈیویجول ٹیسٹ زیادہ کارآمد ہوتا ہے اس کے لیے کہ ایک انسان کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہے، خیالات کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے، خرچ بھی لگتا ہے، اور اس کا جو ایگزامینرس ہے، مطلب جو ٹیسٹ لینے والا ہے، ایکسپیریمنٹر ہے، وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، تربیت یافتہ ہو، ٹرین ہو، مطلب اس کے لیے اس کو باقاعدہ ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے، یہ بس ایسا کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اب دوسرا جو ہے پوائنٹ ہمارا گروہی جانچ نا، گروپ ٹیسٹ میں کیا ہے، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی جائے، ایسی جانچ کو اجتماعی ذہانتی جانچ کہا جاتا ہے۔
جسے گروہی ٹیسٹ کہا جا رہا ہے نا. اب یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے دیکھے تھے کہ آرمی الفا ٹیسٹ اور آرمی بیٹا ٹیسٹ جو ہے یہ جو ہے فوجیوں کے لیے بنا. پہلی عالمی جنگ کے بعد جو حالات بنے تھے فوجیوں کی بھرتی کے لیے وہ ٹیسٹ مطلب جو ان کو داخلے کے لیے فوج میں داخلے کے لیے وہ ٹیسٹ جو ہے لیا جانے لگا. تو یہ اجتماعی ذہانتی جانچ کا ٹیسٹ تھا اور اس جو ہے اس اجتماعی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر اس کی جو رزلٹ سے مانا جاتا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے مطلب انڈیویجول ٹیسٹ جیسے لے رہے ہیں آرمی میں سلیکشن کے لیے لے رہے ہیں یا کسی اور جگہ سلیکشن کے لیے لے رہے ہیں تو ایسی جگہ پر کئی لوگوں کا ایک ساتھ ٹیسٹ لینا بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے. اس میں آرمی الفا ٹیسٹ، آرمی جنرل کلاسیفیکیشن ٹیسٹ اور راونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز یہ جو ہے یہ ٹیسٹ اس میں شامل ہے. اس میں کم وقت لگتا ہے اور خرچ بھی کم لگتا ہے اس لیے کہ ایک ساتھ میں گروپ ٹیسٹ ہے ایک ساتھ میں لے رہے ہیں تو کم وقت لگے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس لیے جو ایگزامینر ہوتا ہے ان کا کیا کہیں گے آپ ایکسپیریمنٹر جسے کہتے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹر کو کچھ اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، مطلب اس میں کوئی اہم رول نہیں ہوتا ہے. ٹیسٹ ہے لینا ہے لے کر جمع کرنا ہے دیکھ لینا ہے، انڈیویجولی نہیں دیکھے گا گروپ کے تحت دیکھے گا، اسی لیے اس کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن ایکسپیریمنٹر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اجتماعی جانچوں میں جانچ کرنے والے کو جو ہے آپ کو جیسے ہم نے پہلے والے ٹیسٹ میں دیکھے تھے کہ جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو ٹیسٹ لے رہا ہے یہ دونوں مطلب ایکسپیریمنٹر اور سبجیکٹ دونوں کے درمیان ایک ریلیشن ہونا چاہیے. تو یہاں پر ضرورت نہیں رہتی کیوں تو گروپ ہوگا اور گروپ میں بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق بنائیں. ذہانت کی تخلیقی حصوں کی پیمائش کرنے کے لیے یہ جانچیں کم اثر رکھتی ہے بنسبت انڈیویجول انفرادی ٹیسٹ کے. کیوں؟ انفرادی ٹیسٹ میں ہم پرٹیکولر ایک کا دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے سب کا ایک ساتھ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ مطلب تخلیقی حصوں کی جو چیک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں سست ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ والا پوائنٹ ہے ہمارا زبانی ذہانتی جانچیں، وربل ٹیسٹ آف انٹیلیجنس. اب وربل سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یعنی نمبرز کا مطلب ورڈز کا استعمال کرنا، تحریری جسے بھی کہا مطلب جس میں زبان کا استعمال ہوتا ہو، جس میں لکھنا پڑھنا ہوتا ہو، جس میں الفاظ کو سمجھنے والا ہوتا ہو. ذہانت کی یہ جو جانچ ہے اس میں زبان اور الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسی جانچوں کو زبانی ذہانتی جانچ کہتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جانچ کرنے والا ہے وہ جو چیک کرنے والا ہے ایکسپیریمنٹر وہ جو سبجیکٹ ہے اس کو الفاظ کے ذریعے مطلب انسٹرکشنز کے ذریعے یعنی معلومات دیتا ہے، مطلب انسٹرکشنز کے ذریعے سے اس کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھ کر کیسا کام کرنا ہے. مطلب آپ کو جو ہے ایک کوشچنیئر دیا جائے گا جس میں آپ کو فل کر کے دینا ہے. یہ دراصل زبانی ذہانتی جانچ ہے جس میں وشلرز ایڈلٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، آرمی الفا ٹیسٹ ہے نا. یہ زبانی ذہانتی جانچ کی مثال ہے. اس میں ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ذہنی صلاحیت کی پیمائش ہم کر سکتے ہیں. مطلب ورڈز دے رہے ہیں، میں ایک ایگزامپل بھی بتاؤں گی آپ کو کہ جیسے آپ دیکھیں ورڈز دیے ہوئے ہیں، یہاں پر ورڈ کو میچ کرنا ہے نا، اس میں سے اور ورڈز کو نکالنا ہے، جوڑیاں لگانا ہے، آبجیکٹو. تو اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں سینٹنس کمپلیٹیشن ہو چکا ہے، یہ ایسے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ زبانی ذہانتی جانچیں ہیں جس میں سے ایک شخص کی اس کے پرٹیکولر اس کی ذہنی صلاحیت کو یہاں پر جانچ سکتے ہیں. زبانی جو ذہانتی جانچیں ہوتی ہے اوسط اور اوسط سے زیادہ ذہانت کے لوگوں میں فرق کر سکتی ہیں. مطلب ایک ایوریج کیا ہے اور ایوریج سے زیادہ کیا ہے. یہ جو زبان ہوتی ہے نا ہمارے لسانی پس منظر کے جو لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں ان پڑھ لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. مطلب آپ یہاں پر اگر آپ انگلش جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں اور ہندی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں تو آپ کو اسی زبان میں آپ جانچ دی جائے گی. آپ کو ملیالم، بنگالی، پنجابی اس میں نہیں دی جائے گی. مطلب جس علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں پر اسی زبان میں جانچ ہوگی، کسی دوسری زبان میں جانچ وہاں پر نہیں دی جا سکتی ہے. ہاں انگلش میں ایسا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ ہر طرف چلتی ہے، اس لیے جنرلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کی علاقائی زبان میں دینا ہے تو پھر ایک ہی علاقے کے لوگ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ چھوٹے بچوں کو نہیں دی جا سکتی، مطلب پرٹیکولر ایک ایج کے بچوں کو دی جا سکتی ہے. جو لوگ ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے.
دیکھیے جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ثقافت کی قید ہوتی ہے نا، علاقے کی قید ہوتی ہے، اسی لیے یہ جہاں جس علاقے کے لوگ جس زبان کو جانتے ہیں اسی کو دی جائے گی۔ یہ جو ہے آپ کی کتاب میں بھی یہ سرگرمی دی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نان وربل، غیر زبانی، اس کو پرفارمنس ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک مطلب پرٹیکولر شخص کو ایکٹیویٹی کر کے بتانی ہوتی ہے، جیسے تصویروں کا ڈیزائن اور چیزوں کا استعمال ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کر کے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پرفارمنس ٹیسٹ اور ایک ہے پیپر پینسل ٹیسٹ۔ اس میں پوسٹ بلاک ڈیزائن ٹیسٹ یہ ایک اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میرل پالمر بلاک بلڈنگ ٹیسٹ، الیگزینڈر پاس لانگ ٹیسٹ، ڈاکٹر بھاٹیاس نان وربل ٹیسٹ آف انٹیلیجنس اور پیپر پینسل ٹیسٹ۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ پرفارمنس ٹیسٹ کی ہے، اور پیپر پینسل ٹیسٹ کی رولز اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز اور رولز کلرڈ پروگریسو میٹریسز، یہ جو ہے یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ علاقوں کے لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی دی جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے بڑے لوگوں کو بھی، بڑے بچوں کو اور ان پڑھ جو ہوتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جو زبان نہیں جانتے، ایسے افراد کو بھی پرفارمنس ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی ذہانت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اس میں ثقافت کی کوئی قید نہیں ہوتی، علاقے کی کوئی قید نہیں ہوتی، زبان کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ پرفارمنس ہے نا، یہ پریکٹیکلی کر کے بتانا ہے۔ ایسے ہی ٹیسٹ جو ہے یہ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے ایک پرٹیکولر صلاحیتیں لوگوں کی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ پر جو غیر زبانی ذہنی جانچ ہے یہ زیادہ دماغی صلاحیتوں اور جو بالکل مطلب ہائر انٹیلیجنس لیول رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی ہیں، تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ عام صلاحیتوں کی پیمائش کے لیے بھی یہ جو ہے بہت زیادہ اس کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ بلکہ ایسے ٹیسٹ اوسط ذہانت اور اوسط سے اوپر کے ذہانت کے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہوتے۔ مطلب ایک ایوریج سے کم کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ایوریج جو انٹیلیجنس رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ایک ایگزامپل آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسپیسیمن آف پرفارمنس ٹیسٹ آف انٹیلیجنس۔ اس کے اب آپ کے لیے کام ہے، ایک کیا کہیں آپ، یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسے اور بھی ٹیسٹ جو ہوں گے آپ کو جہاں نیٹ سے مل سکتے ہیں یا بکس میں مل سکتے ہیں وہ نکالیں، اور آپ مجھے ہوم ورک میں بتائیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے پرفارمنس ٹیسٹ ہے اور پیپر پینسل ٹیسٹ ہے، یا جو ہے آپ انڈیویجول ٹیسٹ اور کیا کہیں گے آپ اس کو وربل نان وربل، آپ سب مجھے اس کی ٹائپس آپ بتا سکتے ہیں، کتنے ٹیسٹ آپ کلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ والے لیکچر میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔